إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام، پیارے بچوں، میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 10 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے نوجوان تباہی کے دہانے پر۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کے لیے وقت سے پہلے مسجد کے اندر چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں، خاص طور پر فجر کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے، آمین۔ آج میں نوجوانوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو ہمارے بزرگ حضرات سوچ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہیں مولوی صاحب ہم لوگ بھی جمعہ پڑھنے آئے ہیں تو ہمارے بارے میں بھی کچھ بات کیجیے۔ یاد رکھیے گا، نوجوانوں کو اچھا نوجوان بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ بزرگوں کا ہاتھ ہے، کیونکہ بزرگوں کا ہاتھ رہے گا تبھی کام ہو پائے گا، ورنہ نہیں۔ تو اس لیے ایسا نہ سمجھے کہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں، انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ یاد رکھیے گا، نوجوان ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جسم میں جس طریقے سے ریڑھ کی ہڈی ہے، سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے نوجوان بھی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی صحیح ہے تو جسم کھڑا رہتا ہے، اور ریڑھ کی ہڈی گئی کام سے تو جسم سیدھا بستر پہ چلا جاتا ہے، وہ کسی کام کے لیے نہیں بچتا۔ اور جوانی کا جو پیریڈ ہے نا، اس کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ بچپن میں بہت خواہش تھی کہ جلدی سے جوان ہو جاتے، اور جب جوان ہوئے تو بڑھاپے کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ کب جوانی آئی، کب بڑھاپا آ گیا، اور کب دنیا سے چلے گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یاد رکھیے گا، اصل جو کام کرنے کا وقت ہے وہ جوانی کا ٹائم ہے، بڑھاپے کا نہیں۔ لیکن ہم اور آپ بڑھاپے ہی میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ بڑھاپے میں کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ اب آپ ہی بتائیے، دوسروں کے سہارے حج کرنے کے لیے جانا کہ ویل چیئر پر لے جا کے سب کام کرائے، اس میں کام مزہ ہے۔ اس لیے جوانی جو سب سے عام ہے، اس میں کچھ نہ کچھ بن لیجئے، بن جائیے، چاہے بنیے یا بگڑ جائیے، یہی ہوتا ہے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ بوڑھے ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ وقت پیری گرگ ظالمی شبت پرہیزگار۔ بڑھاپے کے وقت تو ظالم بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے، جی نہیں۔ لیکن الحمدللہ ان بزرگوں کی وجہ سے ہماری مسجدیں آباد ہیں۔ فجر میں آپ دیکھ لیجئے، نوجوان کم ہی دکھیں گے، وہ سب بزرگ ہی دکھے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو ہماری مسجدوں میں تالے لگ گئے۔ میرے بھائی، آج جو ہمارے کچھ نوجوان بگڑے ہیں، سب لوگ بگڑے ہوئے نہیں ہیں۔
تو میں تو اکثر یہی کہتا ہوں ان کو بگاڑا جا رہا ہے اور یہ بگڑتے جا رہے ہیں. آخر کیوں بگڑ رہے ہیں؟ اس میں ہمارا اور آپ کا بھی ہاتھ ہے، ماں باپ کا بھی ہاتھ ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ماں باپ کا ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ بچوں کو بگڑنے میں اور سدھرنے میں دونوں میں ماں باپ کا ہاتھ ہے. تو ہو ہی رہا ہے، ہم اور آپ دیکھ ہی رہے. میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے ماشاءاللہ باپ کے پاس 50,000 کا 1,00,000 کا موبائل ہے اور ماں کے پاس بھی 50,000 کا 1,00,000 کا موبائل ہے. تو ماں خود ہی کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو بھی 50,000 کا 1,00,000 کا لا کے دو، اور ماں سیدھا کہتی ہے کہ آپ کس لیے کماتے ہیں؟ بچوں کے لیے نا. تو 50,000 کا بیٹی کے لیے بھی لانا ہے، بیٹے کے لیے بھی لانا ہے. ایسے کچھ ماں باپ ہیں. اور پھر اس کے بعد جب اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو ماں باپ روتے ہیں ہمارے بچے بگڑ گئے. کس کا ہاتھ ہے؟ کس نے بگاڑا ہے؟ صرف یوں ہی بولیں گے بگڑ گئے؟ جی نہیں، ہمارا اور آپ کا بھی ہاتھ ہے، ماں باپ کا بھی ہاتھ ہے، سوسائٹی کا بھی ہاتھ ہے. اب سوسائٹی والے بولے ہمارا کیا ہاتھ ہے؟ بچے گالی سیکھتے ہیں بچپن سے، گھر پہ گالی نہیں سیکھے، کہاں سیکھے؟ سوسائٹی میں جا کے سیکھے، ادھر ادھر سیکھے. تو وہ تو ہاتھ ہے ہی. تو بچوں کو بنانے میں بھی ماں باپ کا ہاتھ ہے، بگاڑنے میں بھی ماں باپ کا ہاتھ ہے، لیکن انجانے میں بگاڑنا. آج میں ان نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو کچھ بگڑ گئے. اب ان کے یہاں 2-3 چیز ہے: شراب، کباب، شباب، شہوت، شکوک، شبہات. ہمارے کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں وہ بڑے مولانا ہیں، وہ بڑھ کے مفتی ہیں، پیدا ہوتے ہی وہ مفتی بن گئے ہیں، اور وہ سیدھا مولانا لوگوں کو کہتے ہیں یہ لوگ ڈرپوک ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، جو ہے ہم ہی ہیں، ہم ہی دین کو سمجھے ہوئے ہیں. اور پھر ایسے لوگ چنگل میں پھنس جاتے ہیں. آئیے پہلے ان سے بات کریں گے. شراب، کباب، شباب. جوانی دیوانی ہوتی ہے، مستانی بھی ہوتی ہے، اس لیے جوانی کا استعمال صحیح ہو تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں پر نگرانی کریں. کیا بولتے جی اب جوان ہو گئے ان کو سب کچھ آتا ہے؟ جی نہیں، بچپن سے آپ نے سکھانا. 7 سال تک، 14 سال تک، 21 سال تک یہ پوری ماں باپ کی ذمہ داری ہے. پھر آگے بھی جب تک ہمارے بچے زندہ ہیں ذمہ داری ہے، ہم زندہ ہیں یا وہ زندہ ہیں ذمہ داری ہے. شادی کے وقت بھی ذمہ داری ہے، شادی کے بعد بھی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ماں باپ کو نبھانی پڑے گی. دوا صحیح ہے، دعا صحیح ہے، تعویذ گھنٹے سے کام نہیں چلے گا، اور یہ ذمہ داری نبھانا بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے. ہاتھی پالنا آسان ہے، شیر پالنا آسان ہے، لیکن بچے پالنا بہت مشکل کام ہے. جن کے پاس بچے نہیں ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، اور جن کے پاس بچے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں. ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب خانہ کعبہ میں جا کر مانگ رہے تھے رو رو کر، اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے. عجیب طریقے سے دعا مانگ رہے تھے. تو ایک پولیس والا تھا، اس نے دیکھا دعا مانگے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، مانگے جا رہا ہے. پھر 20 سال کے بعد وہ دوبارہ گیا خانہ کعبہ میں، وہی پولیس والا تھا، اس کو پہچان گیا. اب یہ دعا کر رہا ہے وہاں جا کے، بد دعا کر رہا ہے، اے اللہ میری اولاد کو تو ہلاک کر دے، برباد کر دے. خانہ کعبہ میں آ کے پولیس والا پہچان گیا کہ آپ ہی تھے نا 20 سال پہلے جو بچے کے لیے دعا کیے تھے کہ اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اور ابھی پھر آپ بول رہے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو تو ہلاک کر دے، برباد کر دے. وہاں میں تھا، بولے بہت بگڑے ہوئے ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اولاد کے لیے دعا کرے، بد دعا نہ کرے، کیونکہ ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے. تو ہمارے کچھ نوجوان جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو سدھارنے کا کیا ہے سسٹم؟ تو یہ ذمہ داری ماں باپ کو پہلے لینی پڑے گی کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں اور اس کو ہم کو سدھارنا ہے. اور دعا کرتے رہیے. سب سے اہم چیز بہترین دعا اپنی اولاد کے لیے ہم اور آپ جو کریں گے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سورہ فرقان سورہ نمبر 25. اس کو آپ پڑھیے، بار بار پڑھتے رہیے، ہمیشہ پڑھتے رہیے، دعا کرتے رہیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 پڑھیے. میرے رب مجھے نمازی بنائے رکھ، میری اولاد کو بھی، اور ہماری دعا کو قبول کر لے.
آپ غور کریں، ہمارا بیٹا نمازی نہیں ہے، بیٹی نمازی نہیں ہے، بیوی نمازی نہیں ہے، ہم نمازی ہیں الحمدللہ، سب کچھ ہے۔ ہمیں اور آپ کو امام صاحب سے بڑی تکلیف ہے۔ آپ کی ہی اسی مسجد میں یا دنیا کی کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیے، لوگوں کو امام صاحب سے بڑی تکلیف ہے، کچھ لوگوں کو، ہر ایک کو نہیں، جبکہ بیچارہ وہ نمازی ہے، تکلیف ہے۔ لیکن بیٹا خود کا بے نمازی، کوئی تکلیف نہیں۔ کتنے لوگ ایسے بھی بولتے ہیں کہ جب تک یہ امام صاحب رہیں گے میں مسجد میں نہیں آؤں گا، انہوں نے مسجد چھوڑ دی۔ ارے مسجد چھوڑا کہ نمازی چھوڑ دیا، پھر آگے چل کے نمازی چھوڑ دیا، لیکن آج تک گھر نہیں چھوڑا کہ میرا بیٹا بے نمازی، میری بیوی بے نمازی، میری بیٹی بے نمازی، میری بہو بے نمازی، تو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں، تیرے ہاتھ کا نہیں کھاؤں گا۔ بیوی کو کبھی نہیں کہا۔ بچے کو سدھارنے کے لیے صبح اٹھایا نہیں، فجر میں اکیلے چلے آ رہے ہیں مسجد میں، اٹھائے نہیں، چل بیٹا اٹھ، چل بیٹا اٹھ، چلنا پڑے گا تیرے کو، چل اٹھ، لا موبائل لا۔ رات کے 10 بجے سب کی انٹری ہم نے لی، سب کو سونا پڑے گا، رات کے 10 بجے سب کا موبائل میرے پاس جمع ہو جائے گا، اور سب کے موبائل کی میں چیکنگ کرتا ہوں۔ بھائی آپ باپ ہیں، باپ کا رول ادا کیجیے، ذمہ دار بن کے رہیے۔ یہ کیا ڈرپوک بن کے ہیں؟ کچھ باپ تو اتنے ڈرپوک ہو گئے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں مارکیٹنگ ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ لیڈیز سب محترمہ، سب خواتین سب ماشاءاللہ مارکیٹنگ کی ہے، اس کے پیچھے پیچھے ہم صرف جھولا اٹھا اٹھا کے چلے ہیں، یا پھر گود میں بوا اٹھا اٹھا کے چلے ہیں۔ بیوی بات کر رہی ہے دکاندار سے، سب سے مول تول کر رہی ہے، اور میں چپ چاپ دیکھ رہا ہوں، بول بھی نہیں سکتا ہوں کتنے کا کتنا مانگا۔ اگر یہی ہم اور آپ مرد ہیں تو ہو گیا مسئلہ کہ آپ سیدھا جھولا لے کے چلیے گا پیچھے پیچھے، اور بوا کو گود میں رکھیے گا، اور آپ کی محترمہ سب سے بات کرے گی دکاندار سے، اور ہنسی مذاق بھی کرے گی تاکہ اور دام کم ہو جائے، اور آپ چپ چاپ تاک رہے، کچھ بول نہیں سکتے۔ تو ایسی مردانگی سے گھر میں کیا آئے گا؟ بھائی سمجھوتوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ صحیح چیز میں نو سمجھوتا۔ نماز کا ہے تو نماز میں کوئی سمجھوتا نہیں، نماز میں آپ کو بھی اٹھنا، ہم کو بھی اٹھنا، بچوں کو بھی اٹھنا، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ نماز کے لیے اگر نہیں اٹھیں گے تو منہ میں پانی مارنا ہے سب کے، سیدھا پانی اور سیدھا موبائل چھین لینے کا، لا بھائی موبائل لا۔ نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ تو یہ باپ کی ذمہ داری نبھائیے، صرف ہاتھ میں تھیلا لے کر پیچھے پیچھے مت جائیے، اور ٹکر ٹکر مت تاکیے۔ تو جب تک آپ باپ بن کے رہیں گے تو گھر میں بچہ سمجھے گا کہ ابا ہے، لگنا چاہیے۔ اب صرف آپ کی بیوی سے آپ کے بچے ڈرتے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ ڈرے آپ سے بھی ڈرنا چاہیے نا۔ اور ڈرنے کا ایسا مطلب نہیں غلط چیز میں، صحیح چیز میں ڈرے، بیٹا کیا کھائے گا کیا پیے گا سب صحیح، لیکن نمازی بننا ہے۔ تو اگر آپ کے بچے بگڑ گئے، بے نمازی ہے، تو مولوی صاحب کی صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، آپ نے بھی ٹائٹ ہونا، گھر میں بھی سب لوگ ٹائٹ رہے۔ بچے بگڑتے اس کو بگاڑتا کون ہے؟ ہم اور آپ بگاڑ رہے ہیں۔ بیڑی سگریٹ تمباکو خیمی گٹکا پان پراگ کھاتے ہیں، جو ہم میں سے کھاتے ہیں۔ میں اکثر مسجدوں کے لیے لوگوں سے بیڑی سگریٹ تمباکو خیمی گٹکا کا پیسہ مانگتا ہوں، صرف پیسہ نہیں مانگتا ہوں، میرے جملے پر غور کیجیے گا۔ میں لوگوں سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مسجد کی ہیلپ کیجیے پیسے سے، میں صرف یہ کہتا ہوں آپ کا گٹکا بیڑی سگریٹ تمباکو خیمی جو ہے نا، اس کا 1 روپیہ جمع کر کے ہفتے میں پورا 100 روپیہ، اور چائے جو آپ 10 پی رہے ہیں 20 پی رہے ہیں، اس کا صرف پیسوا دے دیجیے، بس 100 روپیہ۔ 500 آدمی جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، 100 روپیہ مسجد کے غلے میں ڈال دے، کتنا ہوگا؟ جیب سے پیسے میں نے نہیں مانگے، کوئی بتا دے کہ مولوی صاحب نے جیب سے مانگا۔ آپ کے گٹکے کا ایک کم کر لیجیے، ایک چائے کم کر لیجیے، اور اس کا کم کرتے کرتے ایک ہفتے میں 100 روپیہ سیدھا ڈال دیجیے۔ آپ کی مسجد چلے گی نہیں، دوڑے گی، کچھ بھی ٹینشن نہیں ہوگا، اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ ایک چائے کم پیجیے گا، ایک گٹکا کم کھائیے گا، تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ بچے ہمارے جو بگڑ رہے ہیں ان کو بگاڑنے میں ہمارا ہاتھ ہے۔ ہم ہی بچے کے سامنے بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں۔ اب میں ایسے بولتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب آپ ہنساتے ہو۔ ہنسانا نہیں، حقیقت ہے، سن لیجیے۔ ہم اور آپ ہی بچے کو بولتے ہیں بیٹا سگریٹ لے کے آنا، لا لے کر آ، لے کر آیا، اس کے سامنے ہی پیتے ہیں سیدھا۔ اور کتنے لوگ چین اسموکر ہیں، ایک گئی دوسری لگ گئی، ایک ختم سگریٹ دوسری سگریٹ۔
اب بچے کے سامنے جب ایسا مسئلہ ہے تو بچہ کیا کہے گا، ارے ابا کے منہ سے دھواں نکل رہا، میرے منہ سے دھواں کب نکلے گا؟ کیونکہ بچے نقال ہوتے ہیں، بہت جلدی نقل مارتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہو، جو چھوٹی سی سگریٹ آپ نے چھوڑی ہے، آپ چلے جائیے گا تو سائڈ میں وہ بھی یہ کرے گا، اور اگر زیادہ کچھ ہوا تو کاغذ کا بنا لے گا اور اس کے بعد وہ بھی پیے گا. واہ، میرے ابا کے منہ سے دھواں نکل رہا ہے تو میرے منہ سے بھی دھواں نکل رہا ہے. کس نے سکھایا ہے؟ کہیں کہیں کہ امی بھی بیڑی سگریٹ پیتی ہے، تمباکو کھینی وہ بھی کھا رہی ہے. کیا سمجھ رہے ہیں امی کو؟ وہ بھی کھا رہی ہے تو بچے بھی کھا رہے ہیں. تو بگاڑا کس نے؟ سماج نے بگاڑا، ہم نے اور آپ نے بگاڑا ہے. تو آج سے بیڑی سگریٹ تمباکو کھینی بچوں کے سامنے وہ کہیں بھی کبھی بھی مت پیجیے، وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ. ہم اور آپ کہاں چلے گئے؟ اسی پیکٹ کے اوپر لکھا رہتا ہے آپ کے کینسر کے لیے ہے، کینسر ہے اس سے. وہ کینسر کو بھی لے رہے ہیں، بالکل دجال کی طرح ہوگا. یہاں پر لکھا ہوا رہے گا کافر، پھر بھی لوگ ٹھگ جائیں گے، جس طرح سگریٹ کے پیکٹ پر موت لکھی ہوئی ہے اور ہم اور آپ لے رہے ہیں. یہ بچے جو ہمارے جھوٹ بول رہے ہیں، کسی نے جھوٹ بولنا سکھایا؟ ہم نے اور آپ نے. میں یہ نہیں کہتا سب لوگ، میں سب کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں. کچھ لوگ تو بہت سچے ہیں لیکن ان کی اولاد بڑی جھوٹی ہے. کہیں کہیں الٹا ہے، بیوی اگر اچھی ہے تو شوہر خراب ہے، کہیں شوہر اچھا ہے تو بیوی خراب ہے، اگر سب صحیح ہے تو اولاد خراب ہے. یعنی ایک دم الٹا سیدھا سب چل رہا ہے اور سماج میں ایک دوسرے کو لے کے چل رہا ہے. ہم اور آپ جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنے کا مسئلہ، کوئی آدمی آیا، صاحب گھر پر ہیں تو بیٹا جا کے بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے، جا بول دے بیٹا جا. ارے ابو یہی وہ پڑے ہوئے بولتے ہیں، تو وہ جا کے بولتا ہے ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. اب آپ ہی بتائیے، یہ معمولی لگا آپ کو نا؟ موبائل پہ بات، ہلو بھائی صاحب گھر پر ہیں آپ؟ نہیں ابھی میں باہر ہوں. کبھی کبھی بیوی کا فون آتا، کہاں ہے آپ؟ ابھی یہیں چھو. تو کیا بلٹ پر فٹپٹیا پر تو ذرا گھنٹی بجائیے. یہیں چھو. تو اب یہیں چھو تو کہاں یہیں چھو، کدھر ہے؟ آپ معمولی سمجھ رہے ہیں جھوٹ کو؟ بچے ہی سے سیکھتے ہیں. اور ایک بات کہہ دوں، اللہ کی قسم کہتا ہوں، ہمارا اور آپ کا اخلاق اگر بچوں کی طرح ہو جائے تو ہم اور آپ سب سے اچھے ہو جائیں. بچے من کے سچے، ہم سب کے چچے. وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے، وہ سیکھتے ہیں تو بولتے ہیں. اور وہ اتنے اچھے ہیں کہ ان کی لڑائی صرف کچھ گھنٹے کے لیے ہوتی ہے، پھر وہ دوست بن جاتے ہیں. ہماری اور آپ کی لڑائی ہمیشہ کے لیے چل رہی ہے. ہماری اور آپ کی لڑائی کورٹ میں چلتی ہے، ان بیچاروں کی لڑائی روڈ پر چلتی ہے، اور 2 گھنٹے میں دوست بن گئے. یہ آج جو کھاتے ہیں کل کیا کھائیں گے کوئی فکر نہیں ہے ان کو. اور یہ تو ایسے اگر بیمار پڑ گئے تو روتے ہیں، اور اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے آنسو. ہم اور آپ بیمار پڑتے ہیں تو شکوے شکایت کرتے ہیں. انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی کسی بچے سے. آپ نے شکایت سنی، اللہ مجھے ہی بیمار کر رہا ہے، ایسا ہے. کتنے بچے تو ایسے ہیں اگر بیمار نہ پڑے تو اپنے بھائی بہن کی دوا کھا جائیں، میں بھی بیمار پڑنا چاہتا ہوں. اب کیا کیجیے گا؟ تو ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، یہ ٹینشن نہیں لیتے. ان کا تن جو ہے وہ کالا ہے لیکن من اجلا ہے. ہمارے اور آپ کا تن اجلا ہے، من کالا ہے. اس لیے میرے بھائیو، یہ جو نوجوان نسل بگڑ رہی ہے اس کے بگاڑنے میں ہمارا اور آپ کا ہاتھ ہے. وہ ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی. کتنے کی بات دولت ہے، جب دولت ہے تو اس کا استعمال. اپنے بیٹے کو 2 لاکھ کا بائک خرید کے دے دیا ہے، اور وہ لوگ جب گلی میں بائک چلاتے ہیں تو وہ صرف چلاتے ہیں، اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتے، کیونکہ باپ کی کمائی ہے. ارے اپنی کمائی پر چلا کے دکھا. تو جب باپ کی کمائی ہے تو درد کیا؟ 2 لاکھ کا بہترین 2 لاکھ کی بائک ہے، چلا رہا ہے تو 2 ہی کٹ مارتا ہے. ایک تو سیدھا کٹ مارے گا یا پھر ایسا کٹ مارے گا، تو ایک کٹ میں ہاسپٹل چلا جائے گا، دوسری کٹ میں قبرستان چلا جائے گا. ایسے بہت سارے کیسز ہیں. کس نے بگاڑا ہے ان کو؟ کس نے بگاڑا ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. ہمارے بچے کا بال کٹ، نوجوانوں کا بھی بال کٹ. یہ جو بال کٹ ہے نا، اس کو میں اکثر کہتا ہوں یہ سور کٹ بال ہے. اگر آپ کو میری بات پر اعتراض ہے تو آپ چیک کیجئے گا نیٹ پر کہ مولوی صاحب اس بال کو سور کٹ کاہے کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں کٹ ہے، کٹ والے سب ہیں، ان کے اندر سب کٹ رکھا ہوا ہے. کون سا کٹ؟ تو یہ کٹ، تو وہ کٹ. ایک رسل ہے، ویسٹ انڈیز کے ہیں، وہ صرف چھکا ہی مارتے ہیں، بال چھکا مارتے، ان کا بھی ایک کٹ ہے. ایک دھونی کٹ بھی ہے.
फिर कट के अंदर भी कट है, तो ये कट और कट कौन करवा रहा है? हम और आप। माँ खुद ले जाती है, मेरे बेटे का जरा वो वाला कट कर दीजिए, तो वो वाला कट करके क्या बेटा आपका वैसा हो जाएगा? सहाबा कट क्यों नहीं भाई? मौलाना कट का है नहीं, तो मौलाना कट मार्केट में नहीं है, वो सब हीरोइन कट है, हीरो कट है, सब कट ही कट है। तो अगर हम और आप अपने बच्चों को ऐसा देखना चाह रहे हैं तो उसके जिम्मेदार तो हम और आप। सही बुखारी हदीस नंबर 5920, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बाल काटने से मना फरमाया कि आधा बाल काट लिया जाए और आधा छोड़ दिया जाए, कस है ये मना फरमाया। तो आप पूरे कटवाइए, आधा नहीं, तो ये बचपन से सिखाइए। आइए ड्रेस भी देखते हैं, हमारे और आपका ड्रेस। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम वरीशा, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 6। ए बनी आदम, आदम की औलाद सुन लो, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है, हमारे और आपका लिबास। हमारा बेटा 15 साल का 20 साल का चड्डा पहन के घूम रहा है, चड्डा ही पहन के घूम रहा है। घर के अंदर भी भाई उसकी बहन है, माँ है, वो सबके सामने हाफ चड्डी पहन के घूम रहा है। 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, इसको आप मामूली समझ रहे हैं? और कट भी कैसा, अल्लाह की पनाह, हमारे यहाँ ड्रेस भी कैसा है। अब तो कुर्ती पैजामा खत्म हो गया, नहीं है, वो मिल नहीं रहा है। दुकान में भी अब वो कपड़ा नहीं मिलता पूरा वाला, लेडीज के लिए भी पूरा नहीं मिलता, वो सिर्फ कट ही कट मिलता है। अब कितना कट चलेगा, कहां तक चलेगा, ये पता नहीं। लिबास में देख लीजिए कितने लोगों की पैंट कैसी है, कुछ नौजवानों की पैंट, अगर नमाज पढ़ने वो आ गया तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं, आ भी गया तो पैंडे के पीछे पड़ा हुआ है। अगर रुकू में गया तो कैसी पैंट, और सजदे में गया तो कैसी पैंट। ये डर लग रहा है कि अगर एक बैग वो बैठ गया तो पैंडे फट जाएगी। कुछ नौजवान ऐसे हैं, वो आते ही हमेशा नमाज चालू है, वो बाले पर हाथ दे रहा है, बार 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 बार, बाल से खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है। वो पता नहीं क्या लगा हुआ उसमें, बस उनका शौक है, वो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ज्यादा सख्ती कीजिएगा तो नमाज ही छोड़ देगा वो। तो ये सब कौन है जिम्मेदार इसके? हम और आप जिम्मेदार हैं जो हो रहा है। हमारे कुछ नौजवान शराब कबाब शबाब सब में लगे हुए हैं। कितने लोग तो जानते ही आप, भांग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चरस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। हदीस के अंदर आया, सूरह नबी दाऊद किताब नशा हदीस नंबर 3685, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा वाली चीज हराम है। आप अपने बच्चे को ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी पुड़िया खा रहा है, कौन सा इंजेक्शन ले रहा है, कहाँ पड़ा हुआ है, ये हो रहा है। और एक बात और कहे तो बुरी लगेगी ये बात, लेकिन ये हकीकत है, मुस्लिम महल्लों के हालात और ज्यादा बुरे हैं। इसमें किसकी जिम्मेदारी है? हम सब की जिम्मेदारी है। प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज था, हमारे और आपका अंदाज वैसा नहीं। मुसरद अहमद की एक हदीस है, हदीस नंबर 22211, 22222, क्या हदीस? अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, इज़्ज़ली बिज़्ज़िना, मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए। आजकल अगर आप नौजवानों के मोबाइल चेक कीजिएगा, यहां तक कि बुजुर्गों को भी मोबाइल चेक कीजिएगा, तो रात में क्या देख रहे हैं? सिर्फ चेकिंग हो जाए बस। वो तो एक बात और याद रखिएगा और कान खोल के सुनिएगा, अल्लाह कितना रहम करता है हम पर कि हमारे गुनाहों को छुपाकर दूसरों के दिलों में हमारी मोहब्बत बैठा रखा है। वरना जो रात में हम और आप देख रहे हैं और तन्हाई में देख रहे हैं, उसको खोल के सिर्फ सबके सामने जाहिर कर दे, अल्लाह की कसम कहता हूं कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। मेरा रब कितना छुपा रहा है। हमारा चेहरा ऐसा दिखने में लिखता है, हमारा चेहरा ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम कुछ और हैं। बस अल्लाह ने छुपा रखा है, हम कुछ और हैं, बाहर कुछ और है, घर पे कुछ और है। कितने लोग तो ऐसे हैं, बाहर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्तों में हंसी मजाक, और जैसे घर में गए बीवी के ऊपर सख्ती, वो शेर बने बैठे हैं, खा जाएंगे लग रहा है यार मोहब्बत। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नौजवान ने कहा, मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए। सब लोगों ने कहा, अल्लाह तौबा, पकड़ के मारो। आज मोबाइल अगर चेक किया जाए तो उनका भी नंबर है, इनका भी नंबर है, वो गर्लफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड, सब चल रहा है अंदर है अंदर। शादीशुदा लोग भी किसी ना किसी से कनेक्ट हैं, और जो लेडीज है वो भी कनेक्ट हैं, इल्ला माशाअल्लाह, वो सब एक्स्ट्रा अफेयर।
एक्स्ट्रा अफेयर, अपने कजिन्स के फितने, वो सब अंदर अंदर। हमारी कुछ बहनें तो दूसरे के साथ भाग गई। अल्लाह वाली अगर होती तो ये कहती घर की तरबियत। सुनना सही किताब हमने कहा हदीस नंबर 3341, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पैगाम आया निकाह का, तब के मुसलमान नहीं थे। तो उस बहन ने क्या कहा, वल्लाहि मा मिस्लुका या अबा तलहा युरद वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इमरतुन मुस्लिमा। अबू तलहा आपका पैगाम बहुत अच्छा है, लेकिन आप काफिर है, मैं मुसलमान औरत हूँ, निकाह कैसे होगा? आज हमारी एक भी बेटी ऐसी बता दीजिए जिसके दिल में इतना ईमान रचा है, बसा है और इस्लाम की मोहब्बत है। आपने भी वीडियो देखा, मैंने भी देखा, अपने आशिक के साथ वो भाग गई और माँ को अटैक आया, छोड़ के भाग गई। माँ ने पाला पोसा है। वो हदीस मुकम्मल कर लो। तो एक नौजवान ने कहा मुझे ज़िना करने की इजाजत दे दीजिए। तो सब लोगों ने कहा अल्लाह तौबा, कितना खराब है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंदाज देखिए, इसलिए बच्चे अगर बिगड़े हैं प्यारे अंदाज से ही समझा सकते हैं। अगर आप सख्ती कीजिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। प्यारे अंदाज से दुआ भी करते रहिए। तो करीब आइए, करीब आगे बढ़े। अतहिब्बुहु लिउम्मी, क्या आप चाहते हैं कि आपकी माँ के साथ कोई गलत काम करे? नहीं है अल्लाह के रसूल, ये कैसे होगा? आपकी बेटी के साथ ये कैसे होगा? बहन के साथ ये कैसे होगा? फूफी के साथ ये कैसे होगा? खाला के साथ ये कैसे होगा? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको समझाया। कभी कभी नौजवानों को बात देर में समझ में आती है, इसलिए जिम्मेदारों को भी ऐसा चाहिए कि प्यारे अंदाज से समझाए। जिम्मेदार बनना आसान है, जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमा दे तो कहा, देखिए आप माँ के साथ पसंद नहीं करते इस गलत काम को, जिसके साथ करने जा रहे हैं वो किसी की माँ हो सकती है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की फूफी है, किसी की खाला है। अगर यही जहन हमारे और आपके इसमें रहे तो कोई लड़का या कोई भी आदमी गलत काम नहीं करेगा। जहन में रहे, लेकिन चल रहा है, अल्लाह ने पर्दा कर रखा है। जब वो खुल जाएगा तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा फ़िर ज़न्बहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु, अल्लाह इसके गुनाह को माफ फरमा दे, इसके दिल को साफ कर दे, इसकी शर्मगाह को पाक कर दे। रावी बयान करते फलम यकुन बाद ज़ालिकल फ़ता यल्तफ़ितु इला शै, अब उसके बाद वो नौजवान कभी भी बुराई की तरफ नहीं आया। तो छोटे छोटे वर्कशॉप भी कीजिए नौजवानों के लिए, खास तौर पर उनको लुभाइए, और खास तौर पर जो लोग ऐसी बुराई में लगे हुए हैं उनसे मिलिए, उनसे प्यार कीजिए, उसको छोड़िए नहीं। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जो बच्ची भाग गई है हमारी दूसरे के साथ, उनके माँ बाप से यही अपील है मेरी, प्लीज उसको मत छोड़िए। मरते दम तक कोशिश कीजिए कि वो आपके पास आ जाए। कुछ बहन आना चाहती है क्योंकि गई है, सब कुछ लुट गया और उसने छोड़ दिया, तो माँ बाप ने कबूल ही नहीं किया, बोले अब हमारे यहाँ से डिलीट, गलत बात है। मरते दम तक आप लाइए, साथ में रखिए, ईमान पर मरे, ईमान पर मौत हो। कितनी मार्केट में है, कितनी कोठे वाली बन गई, तो ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं, ये सबको झेलना जरूरी है, ये सबको देखना जरूरी है। तो जो नौजवान बिगड़ रहे हैं उनका मसला। अब आखिरी बात, नौजवानों में देख लीजिए वो हर एक की क्लिप वो सुनते रहते हैं और उलमा के साथ जुड़ते ही नहीं। एक मसला है शकील बिन हनीफ का फितना, उसके ऊपर मेरी एक किताब भी है, शकील बिन हनीफ का फितना, उर्दू में भी है, रोमन में भी है, और इस पर एक मेरी कैसेट भी है। और इंशाल्लाह हो सकता है आपके यहाँ एक मुकम्मल कोई जुमा का खुतबा भी दे सकते हैं, शेख अब्दुल वासी जामे हो सकता है वो देंगे, उन्होंने मुझसे बात की। शकील बिन हनीफ का फितना मुख्तसर, हमारे कुछ नौजवान उसके जाल में है। शकील बिन हनीफ बोलता है कि वो इमाम मेहदी है और वो ईसा अलैहिस्सलाम है। अब आप ही बताइए क्या कहा जाए? सबको पता है कि इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ईसा बिन मरियम है, तो वो सेम कैसे हो सकता है? नाम पर ही पूरा मसला खत्म। वही पर क्लीन बोल्ड, भाई मेहदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और शकील बिन हनीफ का नाम शकील है, उसके बाप का नाम हनीफ, तो वो इमाम मेहदी कैसे है? और इमाम मेहदी इंडिया में आएंगे? अरे भाई वो तो मक्का में रहेंगे, उधर रहेंगे, वो अरबी बोलेंगे कि उर्दू बोलेंगे? इतना भी नहीं समझ रहे हमारे कुछ नौजवान। असल में ये लोग ऐसे लोगों को आलिम समझ रखा है जो मदरसे का मीम नहीं जानते, कुरान का काफ नहीं जानते, हदीस का हा नहीं जानते, और ब्रदर्स लोग जो बड़ी बड़ी किताबें सामने रखे हुए हैं, इसलिए उलमा को कुछ नहीं समझ रहे, उनके जाल में फंस गए। पहला ही क्लीन बोल्ड है वो
کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مہدی میرے نام پر ہوگے، محمد بن عبداللہ، تو شکیل بن حنیف تو ہے ہی نہیں۔ پھر اسی طرح امام مہدی جو ہوں گے وہ 7 سال یا 9 سال دنیا میں رہیں گے، یہ 2000 ہی سے اب تک ہے، 20 سال ہو گیا اور بل میں گھسا ہوا ہے۔ ارے کس بل میں گھسا ہوا، ذرا نکلے تو، نکل ہی نہیں رہا بل میں۔ اور ایسے بہت سارے نوجوان شکار ہوتے جا رہے، کہا جا رہا ہے 10,000 کے قریب نوجوان پورے انڈیا میں اس کے شکار ہو گئے ہیں، اس کو مہدی مانتے ہیں اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اس پر تفصیلی خطاب انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ تو میں نوجوانوں سے یہی اپیل کرتا ہوں، کوئی بھی چیز مت لیجیے، اپنے علماء سے پوچھیے کہ مولوی صاحب آپ بتائیے یہ صحیح ہے کیا، یہ غلط ہے کیا۔ تو جب تک علماء سے جڑ کے نہیں رہیے گا، ایسے ہی فتنے آتے رہیں گے اور آپ پریشان ہو جائیے گا۔ باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی، میں اسی پر بات ختم کروں گا۔ کب شروع کیا کب ختم ہو گئی بات وہ پتہ ہی نہیں چلا۔ خلاصہ یہی ہے کہ نوجوان کچھ بگڑے ہیں، ان کو بگاڑا جا رہا ہے، اس کے بگڑنے میں ماں باپ کا بھی ہاتھ ہے، اور اگر بگڑ گئے تو ان کو سدھارنا ہے پیارے انداز سے۔ اور ذرا آپ گھر کے اندر ہے تو صرف تھیلی لے کر پیچھے پیچھے مت چلیے، اگر آپ گھر کے ابا ہیں تو صرف تھیلی لے کے چلیے گا نہیں ہوگا، ذرا آپ بھی آگے رہیے، وہ تھیلی لے کر پیچھے چلیں تب ہو پائے گا۔ لیکن اتنی سختی نہ کیجیے کہ گھر ہی ٹوٹ جائے۔ اور سمجھانا ہے تو پیارے انداز سے سمجھانا، بیٹا آپ کتنے اچھے ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ، اللہ نے ہر نعمت دے رکھی ہے، بیٹا گھر ہی میں نماز پڑھ شروع کر، بیٹا تو بیٹی گھر ہی میں شروع کرو، تو پیارے انداز سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو نوجوان بگڑے ہوں اس کو تو سدھار دے، اور جو سدھرے ہوں گے ان کو اچھا بنائے رکھے۔ ہم میں سے بھی جو بگڑے ہیں اللہ اس کو سدھار دے، اللہ پریشان ہو کر کے پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، جو بیمار ہے اللہ شفا کامل عاجل عطا فرما، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کوئی راستہ نکال دے، جن کو بچے پیدا نہیں ہو رہے اللہ اپنی رحمت سے ان کو تو بچہ دے دے، کاروبار ٹھپ ہو گیا اللہ دوبارہ اٹھا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعات و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ دوسرے خطبے میں نے ایک آیت پڑھی، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 58۔ دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نمبر 1، یہ مسجد آپ کی مسجد ہے، ہر آدمی یہ سوچے یہ میری مسجد ہے اور اللہ کا گھر ہے، اگر میرا گھر بہتر ہو سکتا ہے تو اللہ کا گھر بہتر کیوں نہیں؟ تو آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، کوئی چیز کی اگر کمی دکھے آپ لگائیے۔ آپ کو معلوم ہے مسجد کے اندر اگر گھونسلے کے برابر بھی آپ کو چیز لگائیں گے تو جنت میں گھر بنے گا۔ تو اتنی اہم چیز آپ لوگوں کے پاس موجود ہے اور اس کے لیے پیچھے ہے جی نہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ جب بھی کوئی اعلان ہو اپنے مسجد کا خیال رکھیے، کوئی چیز کی کمی رہے تو مسجد کی کمیٹی سے ملیے اور خود آفر کیجیے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ مت کہیے کہ میں آپ کا سپورٹ کر رہا ہوں، مجھے جنت چاہیے، یہ کام میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور اللہ کے لیے لگائیے۔ ہمارے پاس جو دولت ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی، لیکن اللہ کے راستے میں لگا دیں گے، اللہ کے لیے لگا دیں گے تو جنت میں آپ پائیں گے۔ تو اپنی مسجد کا خیال رکھیے۔ نمبر 2، ووٹ کا زمانہ چل ہی رہا ہے، ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ایک گواہی ہے، پلیز اس امانت میں خیانت مت کیجیے، اس گواہی میں پیچھے مت رہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے گواہ مت بنیے جو آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے گواہ بنیے جو آپ کے لیے فائدے مند ہے۔ اور کہیں بھی رہیے بس دیکھیے کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ ایسے لوگوں کو ووٹ مت دیجیے جہاں برباد ہو جائے، ایسے لوگوں کو دیجیے جہاں آپ آباد رہے اور پورا بھارت آباد رہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ادھر ادھر کے چکر میں نہیں آنا، اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے، جو حقدار ہے اس تک ہمیں اور آپ کو پہنچنا ہے۔ تو پوری سمجھداری کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ اس امانت کو استعمال کیجیے گا، اس گواہی کو استعمال کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم وعاظم واکبر۔